ناظرین السلام علیکم۔ آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے کرنٹ افیئر کے پروگرام صدائے جرس کے ساتھ آپ کا میزبان فاروق آوان حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے جو ہیں یہ قوم بناتے ہیں۔ اگر معاشروں کے اندر رواداری، بھائی چارہ، یگانگت اور ایک دوسرے کے لیے عدم برداشت کے جذبے نہ رہیں تو یقیناً معاشروں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور ایسے معاشرے دنیا میں جو بہتر اقوام ہوتی ہیں وہ ثابت اپنے آپ کو نہیں کر سکتے۔ آج چونکہ ہمارے اس پورے گلوبل میں بہت مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، ہر طرف ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، کہیں جنگ و جدل ہے، کہیں بھوک افلاس ہے، اور کہیں طاقتور اور ایک کمزور کی جنگ جاری ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اگر ہم بغور اپنی اس دنیا کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایک بات ضرور نظر آتی ہے کہ آج بھی نیکی جو ہے، آج بھی اچھائی جو ہے وہ غالب ہے، اور یقیناً یہ دنیا ہم سب کے لیے خوبصورت بن رہی ہے۔ صدائے جرس یقیناً انہی ہمارے رویوں کا آئینہ دار ہوگا، جس میں ہم اپنے ان رویوں کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے معاشرے کے مختلف مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں، جن کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، جن کی باتوں میں وزن ہوتا ہے، ہم ان کو آج اس پروگرام میں اور آئندہ پروگرامز میں بلائیں گے۔ وہ ہم سے بات چیت کریں گے، آپ تک وہ باتیں پہنچیں گی جو یقیناً وہ لوگ جو اس معاشرے کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی اس نظر سے دیکھی ہوئی چیزیں جب آپ تک پہنچیں گی، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ آج کے اس پہلے پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ قلم کار ہیں۔ یقیناً ہمارا یہ طبقہ جو ہے یہ معاشرے کے ان کٹس کو، ان خرابیوں کو بہت، وہ جسے کمال نظر کہتے ہیں، اس سے دیکھتا ہے، اور اس دیکھنے کے بعد وہ اس کے لیے سجاؤ لے کے آتا ہے، بہتری لے کے آتا ہے اپنے قلم سے، اپنی زبان سے۔ یقیناً میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ آج کہ میرے اس پروگرام میں میرے ساتھ جو بہت میرے مہربان ساتھی دوست میر محمد اسلم صاحب، بہت ان کا کام، ان کی زبان، ان کا قلم یقیناً کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، میں شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔ اور عبد الماجد خان، یہ بھی ایک ہمارے جرنلسٹ، یقیناً ان کا بھی ایک بڑا نام ہے۔ بنیادی طور پہ میرے یہ دونوں دوست قلم کے اعتبار سے جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کے قلم میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ پڑھنے والا، اور ان کی باتوں میں اتنا وزن ہوتا ہے، سننے والا یقیناً اس کا اثر لیتا ہے۔ تو میر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، میر صاحب کیا وجہ ہے کہ ہم معاشرتی اعتبار سے آگے بڑھنے کے بجائے کہیں ہم رکے ہوئے ہیں، یا خدا نخواستہ کہیں ڈکلائن کا شکار ہیں؟ ایسی آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے؟ بہت شکریہ فاروق صاحب، بڑا اچھا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ اس کو آگے بھی بڑھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ پروگرام جو ہے یہ اصلاح معاشرہ کا ذریعہ بنے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی عدم برداشت کی، سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، جو ہمیں تربیت اور ترغیب صرف کس کی دیتا ہے؟ امن کی اور صبر کی۔ یعنی رب کریم کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ نماز اور صبر سے کام لیں، پھر آگے کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ رب ہوتا ہے۔ اب اس وقت جو ہم عدم برداشت کی بات کرتے ہیں، یہ اصل میں صبر کی ضد ہے، یہ برداشت کی ضد ہے۔ صبر اور برداشت سے جب آپ کام لیں گے تو ہر طرف امن، ہر طرف راحت، ہر طرف سکون، ہر طرف چین، ہر طرف ایک دوسرے کو ملنے ملانے کا ایک ایسا ذریعہ جس کی زینت جو ہے یہ پوری انسانیت ہوگی، اور ہر سو چہار اطراف کہکوں کی بہار ہوگی۔ بے شک، بے شک۔ اب یہ جو راستہ، یہ جو رہنمائی اور یہ جو طریقہ، یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟
یہ میرے رب نے سب سے پہلے سکھایا ہے۔ بے شک۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ اس وقت جس طرف جا رہا ہے، یا اس معاشرے کے اندر جس کی وجہ سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، وہ فاروق صاحب ہیں، وہ اسلم میر ہیں، وہ ہمارے یہ دوست عبد الواجد خان صاحب ہیں۔ ہم ہی تو معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں نا، ہماری وجہ سے تو یہ معاشرہ ہے۔ اب اس معاشرے میں حیوان بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، لیکن حضرت انسان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا گیا، اسی لیے بنایا گیا۔ بے شک۔ کیوں؟ اس سے کہا گیا ہے کہ آپ کو برداشت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جب آپ برداشت کا مظاہرہ کرو گے تو اس عمل کو آپ کا رب پسند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب رب پسند کرتا ہے وہ اس بندے کا ہاتھ تھامتا ہے۔ معاشرے میں اس وقت آپ کسی بھی شعبے میں آپ جائیں، چاہے تجارت پیشہ لوگ ہوں، چاہے علوم سے وابستہ لوگ ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے ہمارے جو حکمرانوں کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی اور سرکاری ملازمین ہوں، جس شعبے میں بھی جائیں آپ کو کہیں نہ کہیں، میں تو پورے معاشرے یا پورے سماج کو مورد الزام تو نہیں ٹھہراؤں گا، ایسا ہی ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو عدم برداشت نظر آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صبر کو بھول گئے ہیں، ہم صبر کی تلقین کرنے والے اس رب کو بھول گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ رب کو بھول جائیں گے، اس کے اس فلسفے کو بھول جائیں گے، اس کی اس تعلیم کو بھول جائیں گے، اس کے اس طریقۂ حیات اور طریقۂ زندگی کو بھول جائیں گے، پھر مجھے بتائیے گا، انہوں نے تو کہا میں آپ کا ہاتھ تھاموں گا، تو جب آپ ہاتھ خود ہی کھینچ رہے ہوں تو آپ کی امن، آپ کی آشتی، آپ کے سکون اور آپ کی راحت کی ضمانت کون دے گا؟ بے شک۔ بڑی اچھی آپ نے یقیناً بات کی کہ جب تک ہم اپنے معاشرے کو ان اقدار سے ہم آہنگ نہیں کریں گے جو ہمیں بحیثیت مسلمان اسلام ہمارے اوپر لازم کرتا ہے، تو یقیناً معاشرے میں یہ عدم برداشت چلے گا۔ عبد الواجد صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے، جس نے وہ سب چیزیں دیکھنی ہے جو شاید عام نظر نہیں دیکھنی۔ آپ نے دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ آپ آئینہ دکھا رہے ہیں۔ یقیناً اس آئینے میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن چونکہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک عدم برداشت اور یہ جو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر نہ چلتے ہوئے جس بگاڑ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور وہ کیا عوامل ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم اس بگاڑ کی طرف راغب ہیں جبکہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف آنا چاہیے تھا؟ یہ اس پہ ذرا اپنی آرا دیجیے۔ جیسا کہ آج آپ کا پروگرام آغاز ہوا، اس کا بڑا اچھا آپ نے آغاز دیا، اور آغاز میں ہی آپ نے قوم کی اصلاح کے لیے جو بات کی اور جو عدم برداشت کی جو آپ نے بات کی ہے، واقعی ہمارے معاشرے میں یہ پہلے نہیں پائی جاتی تھی، مطلب بہت کم تھی اس کی شرح۔ آج کل آپ دیکھیں ہر دوسرے روز آپ کو خبر ملتی ہے کہ آج کسی نے خودکشی کر لی، آج کسی نے پل سے کوئی کود گیا، آج کسی نے کسی گولی مار دی، اپنے آپ کو گولی مار دی۔ تو یہ جو عدم برداشت ہے معاشرے میں، یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے اولین وجہ جو ہے وہ ہے دین سے دوری۔ دین اسلام جس کا نام ہی سلامتی ہے، اور ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بے شک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عملی نمونہ طائف میں دکھایا کہ جب ان پر اتنی سنگ باری ہوئی اور خون جو مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کی ٹخنوں مبارک سے نیچے جا رہا تھا، اور جبریل امین جیسی شخصیت فرشتہ جو ہے وہ اولو العزم وہ اللہ نے بھیجے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان کو الٹ پلٹ کر دوں، تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت نہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ آپ دیکھیں فتح مکہ میں، کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ میرے جانی دشمن ہیں، دین کی دشمن ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں، اس کے باوجود بھی کیسا زبردست اعلان فرمایا کہ آج عام معافی ہے، مگر ہم نے آج معاف کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم ایک گھر کے اندر لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو احوال تک نہیں پوچھتے۔ کل میں نے ایک سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک خودکشی نامہ پڑھا، ایک بندے نے خودکشی سے پہلے لکھا
کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، میں خود ذمہ دار ہوں، لیکن ساتھ اس نے ایک جملہ لکھا کہ میرے جنازے میں میرے رشتہ دار نہیں آئیں گے اور میرے عزیز و اقارب نہیں سبحان آئیں اللہ، اس سے بڑی اور وہ کیا کہہ سکتا گے. ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ بھوکا پیاسا مرا، ہاں وہ تنگ دست تھا. تو یہ عدم برداشت اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا اور بڑوں کا ادب نہ کرنا، یہ سب چیزیں دین سے دوری کی وجہ سے ہیں. دوسری نمبر پر ہمارے معاشرے نے سوشل میڈیا کو اڈاپٹ تو کر لیا، مگر اس کا نام ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ، مگر اس کو ہم نے سماج دشمن عناصر کے ہاتھوں میں جب دے دیا ہے. آج ہم سوشل میڈیا پر چٹکلا پسند کرتے ہیں. آج اگر ایک سوشل میڈیا پہ ایک بندہ گندی پوسٹ کرتا ہے، اس کو نیچے آپ شام کو دیکھیں گے لاکھوں اس پہ ویوز ہو جائیں گے، اس پہ کمنٹس ہو جائیں گے، اس پہ لائکس ہو جائیں گے. ایک شخص سوشل میڈیا پہ کسی کا اگر پگڑی اچھال رہا ہے، اس کو سب سے زیادہ لائک کیا جاتا ہے. اور ایک شخص اگر کوئی درس دیتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، آپ بھی یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا، آپ کے اتنے ہزاروں فالورز ہیں، میں آپ کو دیکھتے رہتا ہوں، میں بھی یوز کرتا ہوں، اسلم میر صاحب بھی یوز کرتے ہیں، مگر ہمیں وہ والے کمنٹ اور وہ والے تبصرے نہیں ملتے یا وہ والے لائکس نہیں ملتے جو ایک فتنہ انگیز شخص کرتا ہے. اچھا میر صاحب، یہ بڑی اہم بات ڈیفینیٹلی جب ہم اس حوالے سے بات کریں گے تو ہمارے سامنے سب سے پہلے احکام الہی اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ، اس سے بڑا ہمارا رہبر رہنما کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. مجھے بتائیے کہ یہ معاشروں کے اندر عدل، انصاف اور مساوات جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو عرب میں یہ تین چیزیں بالکل موجود نہیں تھیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کچھ اس طرح کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم انصاف نہیں کر پا رہے. انصاف صرف عدالتوں کے ذمہ نہیں ہوتا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ انصاف کا جو کانسیپٹ ہے، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے. دیکھیے، قرآن کی ہی ایک آیت میں یہاں پہ کوٹ کروں گا، عدلوا ہوا اقرب للتقویٰ، آپ عدل کریں یہ تقویٰ کے قریب ہے. سبحان اللہ، یہ تو فریم ہو گیا نا. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ عدل کریں گے تو آپ متقی ہوں گے. اور متقی کے بارے میں کیا کہا رب نے؟ کہ یہ میرا پیارا بندہ ہے، یہ اس وجہ سے یہ میرے سامنے سرنڈر کرتا ہے، میرے سامنے ہتھیار ڈالتا ہے، میرے سامنے اپنی جبین کو جھکاتے مجھ سے مدد مانگتا ہے. اس معاشرے کے اندر اصلاح کے وہ پہلو نکالتا ہے جو بندے کو شیطان سے دور کر کے رب کے قریب لاتا ہے. یہ بھی تو ایک عدل ہے نا. سبحان اللہ. اب اسی معاشرے میں اگر ایک دکاندار ہے، اس سے معلوم ہے کہ یہ چیز میں بیچ رہا ہوں اور اس کا پروفٹ جو ہے ایک حد تک میں نے رکھنا ہے، اگر وہ اس منافع سے بھی کم اور کرے گا، یہ بھی وہ عدل کر رہا ہے. سبحان اللہ. آپ جس شعبے میں بھی جائیں، جہاں پہ بھی جائیں، آپ لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، لیکن آپ کے اس عمل سے، اس اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے معاملات سے، آپ کے جو بھی ان کے ساتھ کاروباری یا کوئی اور تعلق داری ہو، اس کو آپ نبھا لیں، اس میں آپ انصاف کریں. یہ عدل ہے. اور یہ آپ کو سکون کے ساتھ ساتھ اس رب کریم کے سامنے ایک ایسے منصب پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ جہاں پھر آپ کے لیے انعامات کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہ دنیا بیسیکلی اللہ پاک نے ایک انعام کے طور پہ ہی انسان کو بنایا اور انعام کے طور پہ یہ دنیا دے دی، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ یہ دنیا کانٹوں کا ایک گڑھ بھی ہے، یہاں ایسا کانٹوں کا فرش ہے، فرش ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے. ایسا ہے. لیکن جو بات آپ نے اس میں بڑی دلچسپ کی ہے کہ معاشرے کے اندر جو عدم برداشت ہے، اس میں بنیادی کردار اگر ہم دیکھیں، یہ عدل اور انصاف نہ کرنا، اس سے بھی لوگ امیجیٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل دیتے ہیں. مثلاً میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتا دوں. آپ نے کسی دکاندار کے پاس کوئی چیز دی کہ بھائی اس کو آپ ذرا ٹھیک کر کے دیں. انہوں نے آپ کو ٹائم دیا ہے کہ بھائی 4 بجے آپ آئیے گا. ایک تو یہ وہ جو متعلقہ مستری یا جو اس کا میکینک ہوگا، اس نے دیکھنا چاہیے کہ اس علاقے میں اس دوران لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے، صحیح، اس دوران یہاں پہ مجھے کوئی اور کام تو نہیں کرنا، بچوں کو پک تو نہیں کرنا، ڈراپ تو نہیں کرنا، کیا میں ان 4 گھنٹوں کے اندر یہ کام کر سکتا ہوں؟ اب لیٹ سپوز اگر اس سے وہ کام نہیں ہوا
تو جس کا وہ کام ہے وہ وہاں پہ جا کے اس پہ چڑھائی کرتا ہے. دونوں طرف سے عدم برداشت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ بندہ اگر وہاں پہ اس سے تھوڑی بہت ریلیکسیشن دے, اسے کہیں کوئی بات نہیں, یا وہ بندہ اسے یہ کہیں جناب کوئی مجبوری پڑی ہے, اور ایک ایسا ابلاغ ہوتا وہاں پہ, ڈائلاگ ہوتا وہاں پہ, اور اس کے بعد وہ 1 گھنٹے کے بعد آتے اور 1 گھنٹے میں یہ تیار کر کے دے. لیکن آپ دیکھ لیجئے گا تکرار شروع ہو جاتی ہے. یہ تکرار کیا ہے کہ آپ دوسرے کے فیصلے کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں. اب وہ فیصلہ چاہے کسی جگہ پہ غلط ہوا ہو یا کسی جگہ پہ درست ہوا ہو. اچھا, میر صاحب نے بڑی ہمیں ایک اہم بات بتائی جی کہ بے شک اس کی وجہ تو انصاف ہی بنا کہ ہم اپنی حد تک انصاف کرنا ہم نے چھوڑ دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو انصاف کرنا ہے, لیکن عدالتیں وہ انصاف کریں گی جو ہم چھوڑ دیں گے. انصاف تو باپ کو بیٹے کے ساتھ کرنا ہے, بیٹے کو باپ کے ساتھ کرنا ہے, پڑوسی کے ساتھ انصاف کرے گا, فیملی میں جو آپ کے لوگ ہیں ان کے, یہ انصاف کے وہ سارے ایک جسے کہنا چاہیے سٹیجز ہیں. لیکن چونکہ ہم گھر سے انصاف کرنا ہم تھوڑے سے دور ہو گئے ہیں, جس وجہ سے یہ نقصانات آ رہے ہیں. لیکن آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو تنقید برائے تنقید کا ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت, میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تیزی سے یہ رویہ جو ہے سامنے آ رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایک تو علم کی کمی, کہ ایک شخص اگر آپ کسی جگہ بات کر رہا ہے, اگر مجھے معلومات نہیں بھی ہیں میں اس پہ پھر بھی کمنٹ کرنا پسند کروں گا. تو تنقید برائے تنقید کا ایک پہلو یہ. دوسرا پہلو یہ کہ تنقید ہمیشہ وہی بندہ کرتا ہے جس کو کوئی کام نہ آتا ہو, کیونکہ کام والا بندہ کبھی تنقید نہیں کرے گا, بلکہ وہ کہے گا اگر یہ آپ اس طرح کر دیں, یہ آپ نے ایسا کیا ہے, اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایسا کر دیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. یعنی اصلاحی پہلو آنا چاہیے, تنقید برائے اصلاح جس کو کہا جاتا ہے. صحیح. تو اگلا بھی اس کا شکریہ ادا کرے گا اور وہ ہو رہے. تنقید برائے تنقید کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی تحقیر کرنا, تنقید اور تحقیر, اور پھر کسی کو اس وجہ سے یاد کرنا کہ یہ تو ماضی میں ایسا تھا یا یہ کمزور طبقے کا تھا. دوسرے لفظوں میں کسی کی پردہ داری, جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ پردہ, اب یہ نہیں کہیں گے کہ اب وہ جو بات کر رہا ہے کہ وہ اچھی کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. صحیح. لیکن ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ تنقید شروع ہوتی ہے سب سے پہلے گھر سے. اگر گھر میں تربیت والدین اچھی کریں گے اور بچوں کے شروع دن سے کہ نہیں بیٹا آپ نے تنقید نہیں کرنی, آپ اپنے کام میں مگن رہیں, آپ اپنے کام سے کام رکھیں, اور ٹیچر بھی اگر بچوں کو یہی بات کہے تو میرے خیال سے آغاز یہیں سے ہوگا. اگر شروع سے ہی بچوں کو تنقید سکھا دی جائے, پھر ہمارا جو سوشل میڈیا بے لگام ہے, پھر ہمارے جو میڈیا بعض ایسے چینلز آ گئے ہیں, نجی چینلز, کہ وہ لوگوں کو بہت غلط چیزیں دکھا رہے ہیں, غلط پیغام دے رہے ہیں. ڈراموں کے اندر آپ دیکھیں جو ایسے ڈرامے ایسی پروڈکشن ان کی ہو رہی ہے. پہلے ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, اس سے لوگ رات کو 8 بجے خاموشی کے ساتھ پھر پورے بزرگ 80 سال کا بزرگ بھی ڈرامہ دیکھتا تھا اور گود کا جو بچہ تھا وہ بھی دیکھتا تھا. صحیح. اس سے وہ سبق حاصل کرتے تھے, اور اگلے دن جا کے اسکول میں بچے بات بھی کرتے تھے کہ رات کو ڈرامے ہم نے یہ دیکھا. وہ باقاعدہ بیان کر سکتے تھے. اس وقت علماء کرام بھی دیکھتے تھے, پروفیسرز بھی دیکھتے تھے. مگر آج جو اس وقت جو میڈیا پر جو ایک یلغار چل گئی ہے, مغربی یلغار ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں ہندوستانی یلغار ہے, اور عدم برداشت کا سلسلہ بھی ہندوستان سے آیا ہے. آپ دیکھیں گزشتہ 2 ہفتوں دوران ہم نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ لوگوں کی ٹوپیاں ہندوستان میں لوگوں کی چھینی گئی, لوگوں کی داڑھی منڈوائی گئی, لوگوں کے برقعے اتارے گئے خواتین کے, کہ آپ نے کیوں, آپ سڑک پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ ادھر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ کیوں لگایا. تو یہ عدم برداشت اگر غیر مسلموں کی بات کی جائے, ہندوؤں کی بات کی جائے تو ان کے ساتھ سوٹ ہی کرتا ہوگا, لیکن ایک بطور مسلمان, بطور پاکستانی, بطور کشمیری ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا. ہمیں اپنے اقدار کا خیال رکھنا چاہیے. ہم وہ لوگ ہیں کہ 1947 میں جب یہاں پر یلغار ہوئی, مجاہدین آئے, دیگر لوگ آئے, تو کئی لوگوں نے ہندو عورتوں کو اپنے گھر میں ٹھہرایا. آپ کے خاندان کے لوگوں نے, اصل میر صاحب خاندان کے لوگ, ہمارے خاندان کے لوگ, ان کو پناہ دی, ان کو کھانا فراہم کیا. پھر جب ان کی منتقلی ہوئی تو باعث وہی بڑے کھلے ظرف کے ساتھ. دیکھیں وہ کرشنا مہتا نے جو کتاب لکھی, اس میں جو اس نے چند تذکرے کیے ہیں تلخ, اس میں اس نے ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا کہ جنہوں نے اپنے گھر ٹھہرایا تھا, کھانا دیا تھا. اور ماسٹر عبدالعزیز صاحب کو کیوں قتل کیا گیا؟ انہوں نے کہا میرے گھر کوئی بھی نہیں ہے, ہندو تو کوئی بھی نہیں ہے, خواتین کو چھپا دیا تھا اندر. تو یہ وہ معاشرہ ہے, ہمیں یہ چیزیں لے کے آگے چلنی چاہیے, اسلاف کو لینا چاہیے, فالو کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ مار داڑ کر رہے ہیں. بے شک تو یہ غلط ہے. تو اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. واجد بھائی, میر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ میر صاحب یہ
اگر ہم اس کا اس تناظر میں تھوڑا سا انالیسس کر لیں کہ کوئی بھی بگاڑ جب معاشرے میں آتا ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے، کسی مشین کے اندر کوئی میکنزم میں خرابی آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریزن، کاز، فیکٹ فائنڈنگ ہوتی ہے کہ جی کیوں ہوا. آج یہ میرے خیال میں ہمارے جو وہ طبقات جو اس معاشرے کو ایک جیسے ہمارے علماء دین ہیں، جیسے آپ صحافت سے وابستہ لوگ ہیں، ہمارے معلم ہیں، بہت بڑا مطلب پیشہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اپنے لیے پسند کیا. اگر ہم اس کا تھوڑا سا بڑے جسے کہتے ہیں نا عزت و احترام کے ساتھ اس کو اگر ہم انالیسس اس کا کر کے ہم یہاں بات کر سکیں کہ یہ خرابی کہاں سے ہو رہی ہے، کہاں ہم اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا نہیں ہو رہی، یا اگر ادا ہو رہی ہے تو اس انداز میں نہیں ہو رہی کہ جیسے ہونی چاہیے. فاروق صاحب دیکھیے، میں جو سمجھتا ہوں اس وقت معاشرے میں جو عدم برداشت کا رویہ بہت تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ میرے خیال میں اب ایک ہمارا اجتماعی معاشرے کا ایک وہ مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے ہم نے اپنے گھروں سے آغاز کرنا ہے. وہ کس طرح؟ پہلی یہ کہ آپ نے اپنی سوچ جو ہے نا دوسرے پہ مسلط نہیں کرنی، میں نے اپنی سوچ تیسرے پہ مسلط نہیں کرنی. ہم نے دوسرے کو سننا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ایک سپیس دینی ہے تاکہ اس کے اندر جو خیالات ہیں، جو اس کی سوچ ہے، وہ ہمارے سامنے تو آئے. اب معاشرے میں عدم برداشت یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ میں آپ کی سنتا نہیں ہوں اور آپ کو اپنی سننے پہ مجبور کرتا ہوں، اپنی سناتا ہوں. آپ کی تو ایک سننے کی لمٹ ہے نا. دوسری بات میرے خیال میں ہم جو اپنے فیصلے ہیں وہ دوسروں پہ مسلط کرتے ہیں. وہ فیصلے چاہے آپ انفرادی طور پہ لوں یا اجتماعی طور پہ آپ ان کو لیں، یا آپ کسی بھی شعبے میں جا کے ان فیصلوں کو دوسروں پہ جب ان کی رائے اور ان کی سوچ کے برعکس مسلط کریں تو اس میں بھی عدم برداشت پیدا ہو جاتا ہے. وہاں پہ ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جہاں پھر ہم جو پہلے ہم مصافحہ کرتے تھے پھر دست و گریباں ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ تنقید برائے تنقید، تنقید برائے تعمیر نہیں. جہاں پہ بھی ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں ہم اس میں ایک نیگیٹیوٹی نکالتے ہیں، ایک منفی پہلو نکالتے ہیں، اس میں وہ زاویہ اور وہ ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ سلجھاؤ کے بجائے الجھاؤ کی طرف بڑھے، یہ معاملہ تعمیر کے بجائے تخریب کی طرف بڑھے، یہ معاملہ خوشی اور انبساط کے بجائے غم، حزن اور ملال کی طرف بڑھے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کے اور میرے انفرادی اور اجتماعی رویے میں فروغ پا رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے ملک کی سطح پہ بھی اور آزاد کشمیر کی ریاست میں بھی کچھ ایسے عناصر اب آ گئے ہیں جو اس طرح کا بیانیہ پیش کرنے، اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرنے ہیں جس سے تو ایک ہمارا معاشرہ جو ہے عدم برداشت کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرا اس رویے کی وجہ سے آپ کی قومی یکجہتی اور قومی وحدت کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. یعنی جو بات ہم کرتے ہیں کبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو یہ گفتگو کر رہا ہوں کیا اس معاشرے میں اس سے تعمیر ہوگی یا تخریب ہوگی؟ اس معاشرے میں سننے والے کی میں کوئی ایک مثبت تربیت کر رہا ہوں یا کہ میں اس کو اکسا رہا ہوں منفی سرگرمیوں کے لیے؟ صحیح. کیونکہ آخر کار معاشرہ تو انسانوں سے ہی تشکیل پاتا ہے نا. تو اس معاشرے کو برداشت والا معاشرہ بنانے کے لیے، صبر والا معاشرہ بنانے کے لیے اور اس کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کے لیے ہم نے انسان کی جو اپنی ذمہ داریاں ہوں، چاہے وہ ایک ٹیچر ہو، چاہے وہ ایک استاد ہو، چاہے وہ ایک عالم ہو، وہ جس حوالے سے بھی ہو اس نے وہ کرنا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ اس پورے معاشرے میں کس نے سب سے نمایاں کردار ادا کرنا ہے، ہم تو مسلمان ہیں نا. ہمارے لیے سب سے بڑا ریفرنس جو وہ قرآن اور حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زین السماء بثلاثۃ العلماء والمطر والسلطان العادل وزین الارض زین السماء بثلاثۃ الشمس والقمر والکواکب وزین الارض بثلاثہ العلماء والمطر والسلطان العادل. یعنی کہ آسمان کی خوبصورتی تین چیزوں سے ہے، الشمس سورج سے، والقمر چاند سے، والکواکب اور تاروں سے، وزین الارض بثلاثہ اور اس زمین کی خوبصورتی تین چیزوں سے، العلماء عالم، والمطر بارش،
वसुल्तान अल-आदिल। आलिम को क्या कहना है, फारूक साहब को, मुझे और इनको ये कहना है कि आपको दीन ने इस दुनिया में मुत्तकी परहेजगार बनाने के लिए लाया है और आप दूसरों को भी तकवा और परहेजगारी का दर्ज दें। जब आप तकवा और परहेजगारी का दर्ज देंगे तो बर्दाश्त ही बर्दाश्त होगा ना, सब्र ही सब्र होगा ना। दूसरी बात है कि मतर, इस ज़मीन की खूबसूरती मतर से क्यों है? मतर बारिश को क्यों कोट किया गया है? भाई बारिश से ही इस ज़मीन की हरियाली जो है ना वो निखर के आती है। सुभान अल्लाह। आपके पूरे वजूद को जो खुराक और जो खाना पीना मिलता है वो ज़मीन से ही निकलता है ना। और तीसरी और अहम बात, वसुल्तान अल-आदिल। अब वसुल्तान अल-आदिल यानी कि आदिल बादशाह सिर्फ यही नहीं है कि जो हमारा वज़ीर आज़म है या हमारा सदर है या सूबों में गवर्नर है, वज़ीर आला है, या मुल्की सतह पे जो है सदर पाकिस्तान है या या वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। नहीं, हर कोई जो है वो सुल्तान है। घर का जो सरबराह कुंबा है वो सुल्तान है, स्कूल का जो टीचर है, हेडमास्टर है, वो उसका सुल्तान है। यहाँ जो हम ये इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, ये कैमरामैन का जो क्रू है, इनका जो सीनियर कैमरामैन वो है, आपके जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, न्यूज़ के शोबे में डायरेक्टर न्यूज़ है, आप जिस शोबे में भी जाइएगा, जब तक आप वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तब तक इस माशरे में अदम बर्दाश्त जो है वो कम नहीं होगा। और इसके लिए अब हमने अपनी ज़िंदगी को भी उस डगर पे लाना है जो रास्ता हमें कुरान ने बताया है। वाजिद भाई, बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत बात। मैं समझता हूँ कि मैं तो पहली बार, वैसे वो कहते हैं ना कि वक्त पे जब चीज़ें खुलती हैं तो मज़ा आता है। मैं तो बड़ी सच्ची बात है, बड़ी मोहब्बत से सुन रहा हूँ। वाजिद भाई, एक चीज़ तो सामने आ गई कि हमने कौम को शायद किसी हद तक तकसीम कर दिया। मेरे ख्याल में ये गुज़श्ता 3 अशरों से एक चीज़ें कुछ चलती हमें नज़र आ रही थी जिससे कौम के अंदर एक तकसीम, वो राइट लेफ़्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ फिर एक कूल माइंड था, लोग अपनी अपनी जगह पे। लेकिन ये अग्रेशन जो हमें अब नज़र आ रही है कि वो जो एक लाइन खींची जा रही है, इसके ऊपर आप फरमाइए कि इसको कैसे हम डिफ्यूज़ कर सकते हैं? वो क्या मेकनिज़म होगा कि हम कौम को तकसीम के बजाय एक धारे में लेके आएँ, हम आगे बढ़ें, ताकि हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो वसाइल हैं, हमारी जो मंजिल है, ये बड़ी बड़ी अहम बातें हैं, अगर ये हम हासिल करना चाहते हैं तो हमें तकसीम के बजाय जुड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या मैकेनिज़्म हो सकता है? जी, इसके लिए सबसे बेहतरीन तो ये है कि जिस तरह के असलमगीर साहब ने फरमा दिया कि आदिलाना निज़ाम होना चाहिए। जब तक आदिलाना निज़ाम नहीं होगा रियासत में, मुल्क में, तो फिर तकसीम दर तकसीम बढ़ती जाएगी, क्योंकि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम ना होने की वजह से। देखिए, एक गरीब का बच्चा टाट पर बैठ के पढ़ रहा है और एक बालादस्त तबके का बच्चा वो इंटरनेशनल चेन के जो स्कूल में उसमें पढ़ रहा है, वो माहाना 50,000 रुपये पे उसकी फ़ीस अदा कर रहा है। और जो बच्चा जो एक मुतवस्सित तबके का आदमी, वो सालाना 50,000 रुपये फ़ीस नहीं दे सकता। तो ये चीज़ें आप बच्चों के ज़हन में शुरू से डाल दिए कि तुम टाट वाले हो और ये इंटरनेशनल स्कूल वाला है और ये उस वाला है। तो उसके बाद तफरीक शुरू हो जाती है हुक्मरान और अशराफिया की, उनकी मराहत की। फिर हुक्मरान एक तबका जो है वो बालादस्त रहता है, तो अपोजिशन जो है वो अपना दाव लगाने के लिए तनकीद शुरू कर देती है। मसलन पंजाब में जिस तरह की मेट्रो बस आई, तो उसको क्या कहा गया? जंगला बस। उन्होंने अगर कोई मुर्गियों की स्कीम अगर किसी ने लॉन्च की, किसी हुक्मरान ने, तो उस पर भी लोगों ने तनकीद की। किसी ने अगर बैल पालने की तरगीब दी, कटरे पालने की तरगीब, तो उस पर लोगों ने तनकीद की। तो हम हर उस चीज़ को अगर तनकीद का निशाना बनाएंगे तो ये लामाला ये हम सबक दे रहे हैं, लेसन दे रहे हैं अगली नस्ल को कि आप ये ऐसा करो। तो इसका ख़ात्मा सबसे पहले ये है कि अदल व इंसाफ, नंबर 2 सब्र और दीन पर चलना, और उससे अलावा ये कि जो हमारा निसाब है उसमें बाकायदा इसका बाब होना चाहिए, शुरू से लेकर आखिर तक उसमें बतदरीज इजाफा हो कि सब्र क्या चीज़ है, अखलाकियात क्या चीज़ है, और दीन हमारा क्या कहता है इस बारे में। बाज़ ऐसी शख्सियात हैं, चाहे वो उलमा हैं या आम लोग हैं, वो हर अपना कदम उठाते वक्त पूछते हैं क्या ये सुन्नत है, क्या ये खिलाफ सुन्नत तो नहीं है, क्या नबी पाक में ऐसे किए। मैंने ऐसे आम लोग देखे, क्लीन शेव लोग देखे, उलमा की बात नहीं कर रहा। तो अगर उन जैसे लोग माशरे में किरदार अदा करें
اور ہم بطور صحافی اگر اپنے قلم سے کردار ادا کریں، ایک فنکار اپنے ڈرامے کی فن صورت سے، میں، اپنے اپنے فن کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، ایک شاعر اپنے کلام کے ذریعے سے، ایسا ہے. ایک وکیل کے پاس اگر کچھ چلا جائے کیس لڑنے کے لیے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ کہ یہ کیس ہم نہ کرو، اس سے آگ لگے گی، میں تمہارا بیٹھ کے جرگہ کر لیتا ہوں. تو یہ جرگہ داری سسٹم، یہ پنچایت سسٹم، وہ گھر میں بیٹھ کے چارپائیاں لگا کے ایک دوسرے کی بات سن لی، تو عدم برداشت بھی ختم ہوگی، تنقید بھی ختم ہوگی، اور یہ تفریق بھی ختم ہوگی. ہم نے تفریق واصف پیدا بھائی، کر دی ہے. بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے وقت ہمارے پاس بڑا محدود ہوتا ہے. آخری سوال بڑے اختصار کے ساتھ، میر صاحب، کیا بات چیت اس تفریق کا حل ہے؟ یہ جو قوم کے اندر ایک تفریق ہم محسوس کر رہے ہیں. دیکھیے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے درمیان جو ہے آغاز تو بات چیت سے ہی ہوا ہے. سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے رب کا پیغام لے کے کیا ہے؟ اقرا، آپ پڑھیے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرا تو سنتا ہے نا، پڑھانے والا پڑھاتا ہے، لکھنے والا لکھتا ہے. آپ آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں معاشرے میں کس طرح سلجھاؤ آئے گا، امن آئے گا. اور دوسری بات، آج کل کے دور میں جو یہ سوشل میڈیا ہے، مجھے فیلڈ مارشل صاحب کی یہ بات بڑی پسند آئی. 5 فروری کو وہ یہاں مظفر آباد میں آئے تھے، واجد صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے کہا یہ سوشل میڈیا ایک دجالی میڈیا ہے. بے شک. میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں نے وہ گفتگو سنی اور مجھے پورا یقین آیا کہ واقعی یہ دجالی میڈیا ہے. مثلا سونیا گاندھی نے 90 کی دہائی میں کہا ہمیں پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے ثقافتی الغار کر کے پاکستان کے ہر گھر میں جگہ بنائی ہوئی ہے، یعنی انڈین موویز. اب اس میں وہ کیا کچھ اپنا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، ہم 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. آج بھی اگر عدم برداشت کی جو ریلز آ رہی ہیں وہ میکسیمم آپ کو بھارت سے آ رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس انٹرنیٹ کو آپ پازیٹیو چیزوں کے لیے با مقصد استعمال کریں. اور وقت، دوسری اور اہم بات، قرآن میں کہا گیا ہے وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو میں نے آرام کی چیز بنایا ہے. وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو میں نے پردہ کی چیز بنایا ہے. وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو میں نے معاش کا ذریعہ بنایا ہے. میرے فاروق بھائی، سب سے پہلے اگر آپ نے معاشرے میں عدم برداشت ختم کرنا ہے، آج آپ اپنے بزرگوں کی اس لائن پہ آئیں، بچوں کو 10 بجے کہیں یہ گیجٹس بند کریں، انٹرنیٹ بند کریں، آپ دیکھیں امن ہی امن ہوگا. محمد اسلم میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور عبد الواجد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یقیناً آپ نے جو گفتگو کی، سچ کہتا ہوں کہ میرے لیے بھی آپ کا یہ ایک نیا رخ ہے کہ جس میں ہم نے دین اسلام کی بات کی، معاشرے کی بات کی، بہتری کی بات کی. ناظرین، یقیناً وقت کا تقاضا ہے کہ ہم موجودہ صورتحال جو اس وقت ہمیں درپیش ہے، وہ صرف پاکستان آزاد کشمیر نہیں بلکہ پوری دنیا میں بحیثیت مسلمان کے لیے ساری دنیا اس کی ہے. وہ جہاں کہیں انصاف نہیں ہوگا، کہیں کمزور کے اوپر حاوی ہوگا طاقتور، کہیں بھوک اور افلاس کی جنگ ہوگی، مسلمان اس کے اوپر تڑپ جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے. ہمیں اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کا وہ جو ایک حکم ہے ہمیں، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. مل بیٹھ کے محبت سے، بھائی چارے سے، دوستی سے اپنے گولز سیٹ کرنے پڑیں گے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو جو کچھ دے کے جائیں وہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ ملک پاکستان اور ہماری ریاست کے لیے مفید ثابت ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.